بہت بہت استقبال ہے پروگرام آپ اور ہم میں. مہربانی فرمائیے اور ہمارے گوشوں میں وہ بات، ہمارے ذہنوں میں وہ بات پہنچا دیں جو قرآن کا پیغام ہے ساری انسانیت کے نام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. محترم ناظرین کرام، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پوری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اگر کوئی قانون بنایا جائے تو یقیناً ہمارے سامنے تین طرح کی گفتگو آئے گی. پہلے تو یہ کہ اگر مرد حضرات قانون بنانے بیٹھیں گے تو یقیناً خواتین کے مسئلے بہت حد تک نظر انداز ہو جائیں گے، اور اسی کے اندر اگر خواتین قانون بنانا شروع کر دیں گے تو مرد حضرات کے بہت سارے قوانین نظر انداز ہو جائیں گے. ضروری ہے کہ ان جنڈر سے اٹھ کر، مرد اور خواتین سے اٹھ کر ان کو پیدا کرنے والا اگر کوئی قانون دے گا تو وہ صحیح رہے گا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر حاکموں سے کہا جائے کہ تم قانون بناؤ تو یقیناً رعایا کے بہت سارے حقوق سلب کر دیے جائیں گے، ان کے حقوق نظر انداز کر دیے جائیں گے. اگر رعایا سے کہا جائے کہ تم قانون بناؤ تو یقیناً حاکموں کے بہت سارے مسائل نظر انداز ہو جائیں گے. لیکن رعایا اور حاکم کو پیدا کرنے والا خالق اگر قانون بنائے گا تو یقیناً بہت سارا اس کے اندر سب کے مسائل کو یقیناً اس کا خیال کیا جائے گا. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی مالدار سے کہا جائے کہ وہ قانون بنائے تو بہت سارے غریبوں کے مسائل نظر انداز ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر غریب قانون بنانے بیٹھے تو مالداروں کے بہت سارے مسائل نظر انداز ہو سکتے ہیں. ضروری ہے ان تین شکلوں میں کہ ان سب کے پیدا کرنے والے خالق یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو خالق ہے، اگر وہ کوئی قانون بنائیں گے تو یقیناً وہ کامل رہے گا، جامع رہے گا، مکمل رہے گا. اور جیسے کہ کمپیوٹر بنانے والے کو کمپیوٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمپیوٹر بنے بغیر بھی کمپیوٹر کے بارے میں وہ کوئی ڈسکرپشن دے سکتا ہے، تفصیلی کیٹلاگ دے سکتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی طرح ہو جائے. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ مخلوق کے نیڈ کو جانتا ہے، ضروریات کو جانتا ہے. اگر اس نے کوئی قانون بنایا اور نازل کیا تو الحمدللہ فی الوقت پوری دنیا میں ایک ہی قانون جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور جو محفوظ ہے ابھی، اس سے پہلے بھی کئی آئے انجیل، تورات، لیکن جو محفوظ ہے وہ ہے القرآن، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. یہ پوری انسانیت کے لیے کافی اور شافی قانون ہے. انشاءاللہ اور بھی بہت ساری معلومات آپ کے کالز کے ذریعے سے، جوابات کے ذریعے سے انشاءاللہ دیے جائیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ میں آج کے پہلے کالر کی طرف، دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ورن گاؤں سے ٹی بی قاضی بول رہا ہوں. جی فاضل صاحب. ہاں ٹی بی قاضی بول رہا ہوں ورن گاؤں سے، مہاراشٹر سے. سوال یہ کہ اپنا آج کا سبجیکٹ ہے کہ قرآن انسانیت کے نام. جی ہاں، تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے انگلش کا لکھا ہوا ہے کہ اسلام از دا میجک بم دیٹ سروس ٹو دا اونس آف ہیومینٹی. جی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لگے ہوئے زخم کو بھر دیتا ہے. جی تو یہ جو قرآن شریف ہے جو ھدی للناس کہا گیا ہے اسے، تو یہ سبھی مسلمانوں کے بجائے پورے انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے. جی تو خدائے قدوس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن شریف اتارا گیا، جی اس کے اندر کتنی جگہ انسانیت کا پیغام قرآن نے اس طریقے سے آیت کی طریقے سے دیا، وہ کتنی سنکھیا ہے. اچھا جی، شکریہ محترم، آپ نے کال کیا ہمیں. آئیے آپ کے سوال کا حق بجانب جواب جانتے ہیں مدنی صاحب سے. کیا کہتے ہیں مدنی صاحب؟ قرآن مجید کا آخری جو پارٹ ہے کلیئر نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں انسانیت کے نام جو بھی وضاحتیں آئی ہیں، انسان کو جہاں
تنبیہ کی گئی ہے, جہاں بشارتیں دی گئی ہے, اس سے متعلق یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان سے بار بار مخاطب کہاں کہاں ہوتا ہے, کتنی دفعہ ہوتا ہے, اور جو انسان کے لیے رہنمائی, جیسے کہ انہوں نے ایک مثال دی, ایک پڑھا کہ قرآن مجید انسانیت کے زخموں کو بھرتا ہے. جی جی, تو اس سے وضاحت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بھائی نے اور ہماری بڑی عمر سے اگر ہے چاچا نے بڑا بہترین سوال کیا کہ قرآن مجید کہاں کہاں پر انسانیت کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول کا تذکرہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, قل یا ایھا الناس, اے لوگو, پورے انسانیت کے لیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے سب کے نبی ہیں, ان سب کو چاہیے کہ ان کو اپنا نبی مان لے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کا جب ذکر آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ پورے انسانوں کے لیے ہدایت دینے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 82 کے اندر کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور سورہ یونس کے اندر اور دیگر آیتوں میں کہا گیا شفاء للناس, یعنی قرآن مجید شفا ہے مسلم کے لیے بھی اور غیر مسلم کے لیے بھی, یعنی انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب امت مسلمہ کی ڈیوٹی بتلائی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے مطابق کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین گروہ ہو جو پوری انسانیت کے لیے تم کو نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے تم روکو. یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کا خیال کیا. اس کتاب کے اندر کوئی پارشیلٹی نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کی الحمدللہ ہدایت کا اس کے اندر سامان فراہم کیا گیا ہے. اگر پوری انسانیت مل کر اس کتاب کو الحمدللہ اپنے لیے مان لے تو یقیناً دنیا میں امن آئے گا, چین آئے گا, سکون آئے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایس ایم ایس لیتے ہیں. ایک بہن شمین محبوب نگر سے لکھتی ہیں کیا قرآن شریف معنوں سے پڑھنا ضروری ہے؟ اگر معنوں سے پڑھنا نہیں آئے تو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا قرآن مجید معنی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. یقیناً بہت آپ نے اہم سوال کیا. اکثر مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو ثواب کے لیے پڑھا جائے. صرف ثواب کے لیے پڑھنا قرآن اور حدیث میں اور صحابہ کی سیرت میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں. یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں لیتے تھے, جب تک اس کو اچھی طرح سمجھ نہیں لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کی فکر ہونی چاہیے نہ کہ ختم کرنے کی. اور ہمارے پاس ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے, شبینہ 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 ختم کرنے کی فکر ہوتی ہے, سمجھنے کی فکر نہیں ہوتی ہے. یقیناً قرآن مجید پڑھنے کا بھی فائدہ ہے, ثواب ملے گا آپ کو تلاوت کا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے سمجھنے سے مقصد حاصل ہو جائے گا جس وجہ سے قرآن مجید نازل ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا کہ ہم جب بھی کوئی رسول کو بھیجتے تو ان کی زبان میں بھیجتے, کیوں؟ تاکہ سمجھ سکے. جب بھی کوئی رسول کو بھیجتے تو ان کی زبان میں بھیجتے, کیوں؟ تاکہ سمجھ سکے. اور قرآن مجید کو علماء نے جو ترجمے کیے ہیں, ہر مسلک ہر جماعت والے نے الحمدللہ ان کے علماء نے ترجمے کیے. کیوں ترجمے کیے؟ عالموں کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, عوام ہی کے لیے کیے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ پورے عالم متفق ہے ترجمے کے لیے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر ہے, دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اور ہمارے گھر کے سبھی بچے اور بڑوں کی طرف سے آپ کو مدنی صاحب کو بھی اور آپ کو بھی بہت بہت سلام. بہت بہت شکریہ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جی فرمائیے, آپ کا کیا سوال ہے؟ ہمارے گھر کا پاور چل جانا اور اس کے لیے ہم کو کھلے آسمان کے نیچے کلام پڑھنا پڑتا. اچھا جی, اس کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں آپ بتا سکتے؟ بتا دیجیے آپ ہم کو. جی بہتر, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے آپ کے سوال کو جانتے ہیں, کیا کہتے ہیں مدنی صاحب اس سوال سے متعلق. پاور چلا گیا گھر کے باہر کھلے چھت پر نماز پڑھنا پڑتے ہیں, جیسے لائٹ بند ہو گئی گرمی کی وجہ سے, اندھیری کی وجہ سے خواتین
کھلی چھت کے نیچے نماز پڑھتی ہیں، سلام پڑھتی ہیں. بہرحال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ جب کرنٹ چلا جائے تو ایسے وقت پر کیا کھلے چھت پر ہم سلام یا صلات پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جہاں تک خواتین کا مسئلہ ہے تو ایسے وقت پر اگر چھت کے اوپر جانا پڑے تو ایسے وقت پر پردے کا خیال کر لیجیے. اگر آپ پردے کا خیال کر لیتے ہیں، اطراف میں ٹینٹ لگا لیتے ہیں، یا آپ کا خود چھت اتنا محفوظ ہے، دیواریں کھڑی ہوئی ہے، تو الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیال یہ کیجئے کہ تاکہ ایسی جگہ پر نماز نہ پڑھے، ایسی جگہ پر خواتین نہ جائے جہاں پر کہ غیر محرموں کو موقع ملے کہ وہ آپ کو دیکھیں. آپ اپنی حد المقدور کوشش کیجئے، اس کے بعد اگر کوئی دیکھتا ہے تو آپ کے لیے گناہ نہیں ہے. تو یقیناً یہ مسئلہ بہت آسان ہے. جہاں تک صلات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر ہے اور سلامتی بھیجنے کا ذکر ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 56 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی نام آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ بغیر نام آئے کہ بھی ہم کو چاہیے کہ ہم درود پڑھنے کا اپنے پاس ایک وتیرہ بنائیں. اور سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے اندر السلام علیک ایھا النبی. درود ابراہیم میں سب سے بہترین درود ہے. جو نبی اور صحابہ سے طریقہ ثابت ہے اسی طریقے سے درود اور سلامتی پڑھا جائے، درود اور سلام پڑھا جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. بہت بہت شکریہ مدنی صاحب. سے وقفے کے بعد ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. سر میرا اور میری بیوی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تھا، بار بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا. تو اللہ خیر کرے. جھگڑا بیوی سے کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے کیجئے جھگڑا کرنا ہو تو. بس شیطان بیچ میں ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں سر. تو بات یہ ہے بیوی نے تو مجھے بولا تم میرا بھائی ہے، میں تم کو رہنا نہیں چاہتے ہیں. اچھا تو اس بارے میں کیا اس کو مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا سوال جواب دیتے ہیں؟ تو بہتر ہے صاحب. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. بڑی صاحب مہربانی. کیا کہتے ہیں اس سوال سے متعلق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ بھائی نے ابھی سوال کیا کہ آپس میں جو شوہر اور بیوی کا، اور یہ کئی گھرانوں کے لیے انشاءاللہ آپ کا یہ سوال بہت مفید ہوگا، بہت کام آئے گا. ایک بہت ہی پیاری حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے تاکہ ہم مسلمان چوکنا رہے شیطان سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن مغرب کے وقت شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے پانی کے اوپر، اور اس کے بعد سارے شیطانوں سے جو اس کی پوری نسل ہے اس سے کارکردگی سنتا ہے ان سے، اور کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا. کوئی کہتا ہے بھاں میں نے لڑا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس سے لڑا دیا. لیکن ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی میں لڑائی جھگڑا کروا دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ تو میرے پاس بہت افضل ہے اور آ میرے بازو بیٹھ جا، کیونکہ تو نے وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے نہیں کیا. دوسرے جو بھی کریں گے اس سے نقصان محدود ہوگا، لیکن بیوی اور شوہر کے جب جھگڑے ہوں گے تو اس کا نقصان بچوں پہ پڑے گا، اس کا نقصان خاندان پر پڑے گا، اس کا نقصان معاشرے سوسائٹی پر، پھر اس کے نقصانات پورے ملک اور پورے عالم پر پڑیں گے. تو اس وجہ سے ہمیشہ چوکنا رہیے، شیطان کے وسوسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ مسئلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جب اختلافات ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کیجیے، تھوڑی دیر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے، ٹھہرے ہوئے اگر ہوں تو بیٹھ جائیے، اور اگر غصے میں ہوں تو پانی پینے کی کوشش کیجیے، وضو کرنے کی کوشش کیجیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذرا مضبوط آواز کے ساتھ کہیے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 خالی اوقات میں پڑھتے رہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حالات میں مجھے صبر عطا کر. عام حالات میں بھی دعا کیجیے. اگر آپ ان اہم چیزوں کو پورا کریں گے تو بہت حد تک انشاءاللہ آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ناظرین ایک SMS لیتے ہیں. خورشید صاحب ناگپور سے لکھتے ہیں، کیا قرآن بنا وضو پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید پڑھنا ایک الگ سوال ہے، قرآن مجید چھو کر پڑھنا ایک الگ سوال ہے. جہاں تک قرآن مجید پڑھنے کا سوال ہے تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے کہ ہمیشہ باوضو رہے، اللہ کا ذکر بھی ہو تو وضو کی حالت میں رہے. بہتر تو یہ ہے کہ اس حالت میں بھی جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں تو وضو کی حالت میں کریں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس وقت پر دعا کرتے تھے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. نیند سے اٹھنے کے بعد ظاہر بات ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر وضو اگر کوئی آیتیں پڑھ لے، دعائیں پڑھ لے، جیسا کہ اٹھتے ہی دعائیں پڑھتے ہیں یا نیند میں سے چمک کر اٹھتے آپ دعائیں پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جائز ہے. بہتر تو یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے.
اور جہاں تک چھونے کا مسئلہ ہے تو عام طور پر سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56 آیت نمبر 79 80 کوٹ کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. وہاں پر مطہرون سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مراد لیا جائے کہ اس کو نیک لوگ ہی چھوئیں گے، اس کو پاک لوگ ہی چھوئیں گے، اگر یہ معنی لیا جائے تو ایسے وقت پر کوئی بھی شخص یا غیر مسلم جا کر اگر کسی بک اسٹال پر جا کر کتاب کو ہاتھ لگائے گا تو آیت ڈسپروو ہو جائے گی. یا اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چھوئیں مگر یہ کہ طہارت کی حالت میں، تو یقین و کانٹیکسٹ چل رہا ہے، اس کے حساب سے وہاں پر فرشتے مراد ہیں. اور جہاں تک کہ مسئلہ آتا ہے صحیفہ عمر بن حزم کی جو مشہور روایت ہے، عمر بن شعیب عن جدہ کی روایت کے مطابق اللہ یمس القرآن الا طاہرون، تو یہاں پر طاہر سے مراد ویسے کئی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن دوسری حدیث کے اندر بتایا گیا المومن لا ینجس، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب مومن ناپاک نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی قرآن مجید کو وقتیہ طور پر کوٹیشن بتانے کے لیے یا نان مسلم کے سامنے ہو دعوت کا کام کرنے کے لیے، اب وضو کرنے تک دیر ہو جائے گی تو ایسے وقت پر اگر کوئی کھول کر بتلاتا ہے وقتیہ طور پہ مسائل حل کرنے کے لیے، اگر بغیر وضو کے چھو لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن باقاعدہ تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایسے وقت پر ہم کہیں گے اے مسلمان ادب کر اس قرآن مجید کا کہ جو اگر پہاڑوں پر اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو ایسے وقت پر ادب کا تقاضا یہ ہے. مستحب ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں مستحب ہونے میں. اس مسئلے میں تو بہتر یہ ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا کام مت کرو کہ جس سے اختلاف پیدا ہو جائے. وضو کر لینے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، وضو نہ کرنے میں اختلاف ہے، تو ایسے وقت پر بہتر ہے کہ ہم وضو کر لیں تاکہ اختلاف ہی ختم ہو جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر لائن پر ٹھہرے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہیلو 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 ہلو ہیلو ہلو جی محترم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے ابھی آپ کے ساتھ بات کیا تھا، بیوی نے میرے ساتھ جھگڑا کیا تو بیوی نے مجھے بولا بھائی، تو ابھی میں اس کو کیا کروں؟ مولوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، مولوی صاحب نے مجھے یہ جواب نہیں دیا. بڑی مہربانی ہوگی اس کا جواب دیا تو. جی آپ واضح فرمائیے کیا آپ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ سر میں اور ہمارے بیوی تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے مجھے بولا تم میرا بھائی لگتے ہیں. اچھا جی جی آپ کی جو بات ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں. اچھا جی جی آپ کی جو بات ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں. بڑی مہربانی سر. شکریہ. مدنی صاحب ایسے تو سارے عالم کے انسان بھائی بہن جیسے ہی ہیں. اب اگر جھگڑے میں اگر ان کی اہلیہ کے منہ سے یہ نکل گیا کہ آپ میرے بھائی ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جیسا کہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ بیوی نے کہہ دیا اپنے شوہر کو کہ تم بھائی لگتے ہو، تو سب سے پہلے پوچھا جائے گا بیوی سے کہ آپ کی نیت کیا تھی. جیسا کہ اگر کوئی رو میں کوئی چیز کہہ دیتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر یہی چیز مرد اگر بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح لگتی ہو، تو یقیناً سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کے آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر بتایا گیا کہ مرد اگر ماں یا بہن کہہ دے اپنی بیوی کو تو یقیناً اس کا اثر پڑے گا. اس وقت تک پھر وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اپنی بیوی کو جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے. لیکن عورت اگر اپنے شوہر کو کہہ دے کہ تم بھائی لگتے ہو تو اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے. تو لہذا اس کا کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے جب تک کہ خلا طلاق جو جدا ہونے کے جو ورڈ ہے تقریباً 8 ہے، خلا طلاق لعان فسخ، تو یہ قیلا بہت سارے ایسے ورڈ ہے، ان کے اندر یہ پرٹیکولر ابھی آپ نے جو سوال کیا نہیں آتا، لہذا اس پر نکاح پر کچھ اثر نہیں پڑا. بے فکر رہیے اور اسی طرح بیوی سے کہیے کہ غصے میں جب آئے تو ایسی باتیں نہ کہے، اس سے جھگڑا بڑھے گا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا، اس سے کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے ایک SMS لیتے ہیں. سید طاہر علی کولکتہ سے لکھتے ہیں کیا قرآن مجید قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ضروری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے لیے قبلہ شرط بنایا گیا ہے، لیکن قرآن مجید کے لیے اسی طرح دعاؤں کے لیے بلکہ کے لیے بھی جو قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں تو سجدہ آ جاتا ہے، اس تلاوت کے لیے اگر آدمی قبلے کے سے ہٹ کر کہیں اور بھی سجدہ کر رہے تب بھی قبول ہو جائے گا. تو قرآن مجید کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے.
और इसी तरीके से दुआ करने के लिए भी किबला रुख होना शर्त नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। देखते हैं कौन कॉलर लाइन पर है। हेलो 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 जी मोहतरम, जरा क्लियर और लाउड कहिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं हैदराबाद से अजहर बोल रहा हूँ। हैदराबाद से असगर बोल रहे हैं? जी अजहर। अजहर साहब जी हाँ। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? ज़कात के ताल्लुक से मेरा सवाल है। जी, ज़कात सोने की कीमत खरीद से निकाली जाए जी, या कीमत फरोख्त के हिसाब से? अच्छा जी, जबकि फरोख्त के दौरान जी वजन में जी 15 से 20% की कमी पर जी जी कीमत लगाई जाती है। जी, फरसूदगी होती है, डिप्रिसिएशन आता है उस जी पर। हाँ। जी, और दूसरा उसी में एक खैरात की हकीकत क्या है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके जवाब से मुताल्लिक आइए जानते हैं मदनी साहब क्या कहते हैं इस ताल्लुक से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सवाल किया कि खैरात का मतलब क्या है, और इस सवाल भाई ने किया कि जब सोने की हम कीमत लगाते हैं, हमारे पास जो सोना है, तो खरीदने की कीमत लगाएंगे या बेचने की कीमत लगाएंगे? तो मैं बहुत ही आसान आपके लिए मैं ये टास्क या सवाल आसान कर देता हूं कि वो ये कि इस्लाम ये कहता है कि जितने के तुम मालिक हो, जितने के तुम मालिक हो उस पर ज़कात है। यानी मतलब ये कि अगर मेरे पास 7.5 तोला सोना है, तो इसका मतलब मैं ये देखूंगा कि फिल वक्त अगर मैं बाजार में जाकर बेचूंगा तो कितनी कीमत आएगी, तो उससे पता चलेगा फिल वक्त मेरे सोने की कीमत ये है। तो खरीदने की जो आपने खरीदा है वो कीमत नहीं लगाएंगे, और इसी तरीके से नया सोना जो बाजार में बिक रहा है वो कीमत भी नहीं लगाएंगे। अफजल यकीनन आदमी के लिए ये है कि वो आदमी बाजार के अंदर जो सोना मिल रहा है उसकी कीमत अगर लगाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो बढ़कर भी है लगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अफजल चीज है, ज्यादा सवाब मिल रहा है। लेकिन असल जो उसके पर वाजिब होता है वो ये है कि अब अगर वो बेचने जाए तो उस सोने की कीमत क्या है, उस लिहाज से पता चलेगा कि इस भाई के पास इतने पैसे मिल्कियत में हैं, और लिहाजा उस पर ज़कात पड़ेगी। खैरात उर्दू में कहते हैं, लेकिन अरबी में सदकात कहते हैं। सदक़े को ज़कात के माने में भी आता है, नफली सदका भी मुराद होता है। तो जो भी आप नफली तौर पर अदा करते हैं वो सारा खैरात में आ जाता है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। डिटेल के लिए अगर आप पढ़ना है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 7 का मुताला कीजिए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। हेलो हाँ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम फरमाइए। जी मेरा सवाल है, मेरे हस्बैंड इलाहाबाद में रहते हैं, वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ हाँ जी, अलीगढ़ में आते हैं और बाकी 5 दिन वो इलाहाबाद में रहते हैं। तो जी। नमाज पूरी पढ़नी होगी या कसर पढ़नी होगी, इसके बारे में मैं जानना चाह रही थी। अलीगढ़ में पूरी नमाज पढ़ेंगे कि इलाहाबाद में? जी बहन, आपने कॉल किया, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आपके सवाल से मुताल्लिक रुजू होते हैं मदनी साहब से, देखते हैं क्या कहते हैं मदनी साहब। जी। मदनी साहब, शौहर से मुताल्लिक अहलिया का सवाल है। अल्लाह इनके ईमान में रोज अफजा इजाफा फरमाए, जो इतने खैरखा हैं अपने शौहर की कि पूछती हैं नमाज सफर में और खजर में जो वजाहतें हैं थोड़ा सा फरमा दें। 5 दिन कहीं और रहते हैं, 2 दिन यहाँ रहते हैं, इस सिलसिले में। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने अपने शौहर के मसले को सामने रखा है, और जैसा कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, अल्लाह रहम करे उस औरत पर जो अपने शौहर को रात में तहज्जुद के लिए उठाती है, और अल्लाह ताला रहम करे उस शौहर पर जो अपनी बीवी को रात में तहज्जुद के लिए उठाता है। दोनों एक दूसरे के जन्नत की फिक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। जहां तक सफर का मतलब है तो यकीनन इस बारे में बहुत सारे ओपिनियन हैं, बहुत सारे फतवे पाए जाते हैं, बहुत सारे अकवाल पाए जाते हैं। लेकिन इस बारे में जो पूरे मुताले के बाद सबसे जो बात हमारे सामने आई है वो ये है कि सबसे बेहतरीन बात जिससे कि पूरे अहादीस इकट्ठा हो जाती है वो ये है कि मुसाफिर जब अपने आप को मुसाफिर समझे, यानी कि सफर का मतलब ये है कि अकॉर्डिंगली सोसाइटी के हिसाब से सफर का माना चेंज होते रहता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात इतना बड़ा शहर होता है, एक कोने से दूसरे कोने को चले जाए तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, फिर भी उसको सोसाइटी में और उर्फ में सफर नहीं समझा आता। लेकिन वही आदमी अगर शहर छोड़कर गांव चला जाए 3 घंटे दूर, तो लोग कहते भाई गांव चला गया, तो उसको सफर कहते हैं।
اس کا مطلب یہ کہ سفر کا مطلب اور ڈیوریشن پبلک کی سائیکالوجی کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. تو ایسے وقت پر اگر سفر کرنے والا خود اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ سفر کی حالت میں ہوں، میں مسافر ہوں، تو یقیناً وہ قصر کرے گا. لیکن اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے شوہر 5 دن علی گڑھ میں رہتے ہیں یا 2 دن الہ آباد میں رہتے ہیں، اگر عرف کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ وہاں کے بھی مقیم اور یہاں کے بھی مقیم ہے. لہذا دونوں جگہ پر بھی بہتر تو یہ، ویسے اور بھی اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وہاں پر نماز مکمل کی جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. جی مدنی صاحب شکریہ. آئیے اور کالر لائن پر ہے، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر عرفان فاروقی بول رہا ہوں جی. ڈاکٹر عرفان فاروقی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں پنجاب سے مالے کوٹلا شہر سے بول رہا ہوں. جی آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسے ہے سر، میرے 3 کوشچنس ہیں. اچھا جی. پہلا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی کوئی پرسنل کنوینس میں جا رہے ہیں، جی کار یا اسکوٹر وغیرہ میں، جی تو اس میں ہم وضو تو نہیں اس ٹائم کیے ہوتے، جی کیا اس میں قرآن شریف کی آیت اگر کہیں تھوڑا اچانک اندر سے نکلتی ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں، جی جیسے کار میں جا رہے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں، جی کیا یہ جائز ہے جیسے پہلے مدنی صاحب نے بتایا؟ دوسرا یہ ہے جی دوسرا یہ ہے جی کہ یہ جو اپنا زکوٰۃ کے بارے میں ہے، جی زکوٰۃ کے بارے میں کہ آج کل عام جو صبح سحری میں یا افطار میں یا ویسے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، تو اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. کیا وہ غلط؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں سہارنپور وغیرہ سے یہاں لوگ بہت آ جاتے ہیں فقیر، جی اور ان کی وہ پرابلم پتہ چلتا ہے کہ ان کے اچھے وہاں گھر ہیں، لیکن یہاں سے وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے جاتے ہیں. بہتر. تیسرا سوال بتائیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ میں پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں، انڈو پاک ریلیشنز کے اوپر سائیکالوجی کا اسٹڈی کر رہا ہوں. جی. اور یہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ قرآن میں ہمیں مدنی صاحب تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں کہ اسلام جو ہے وہ ان کے ہمیں آج کل ہمارا اسلامک ٹیررزم کے اوپر بڑا چل رہا ہے کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے، امن کی تبلیغ کرتا ہے، جی. لیکن جیسے اکثر ہمیں لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو کوئی ان کے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. ہاں جی. تو اس لیے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے کتنا مثلا امن کے لیے انہوں نے تبلیغ کی ہے. اچھا جی. تو یہ 3 میرے کوشچنس ہیں سر، اگر آپ اس کو وضاحت کے ساتھ مدنی صاحب بہت سے. شکریہ، آپ نے کال کیا لدھیانہ سے. ہمیں آپ کے سوال کا جواب یقیناً دیا جائے گا. آئیے جانتے ہیں مدنی صاحب سے. مدنی صاحب بھائی نے 3 سوال کیے ہیں. ایک تو تلاوت قرآن سے متعلق ہے، جیسے کہ پہلے سوال میں اس بات کی ہم نے وضاحت کر دی، پھر بھی مختصر طور پر اس پر کچھ آپ فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بیسیکلی بنیادی طور پر 3 سوالات کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کار میں جاتے وقت جب قاری قرآن پڑھتا ہے یا ہم خود گنگنانے لگتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ قرآن میں چھونے کے لیے بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ باوضو رہے تو سب سے بہتر ہے. اختلافات سے نکلنا سب سے بہتر طریقہ ہے. اگر آپ کر لیں گے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اگر آپ کار میں جاتے آتے پڑھتے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے. اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مستحقین کون ہیں، ویسے مستحقین ہے کون، سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 7 کے اندر تفصیلات بتائی جا چکے ہیں، اس میں فقراء اور مساکین کا ذکر کیا جا چکا ہے. اب آپ کے گھر پر جو آتے ہیں، آپ حتی المقدور استطاعت کے مطابق آپ پہلے تحقیق کر لیجئے، اور اس کے بعد اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہوگا اور آپ کو پتا نہیں چلا تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ رات میں زکوٰۃ دی، وہ زکوٰۃ کسی فاحشہ کو مل گئی، رات میں زکوٰۃ ادا کی ایک مالدار کو مل گئی. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آدمی اپنے علم کے حد تک جو کچھ بھی اس کو معلومات ہے وہ ادا کر دے گا، اس کے بعد اس سے پوچھا نہیں جائے گا. آدمی کو پہلے محنت کرنی چاہیے کہ اس کا مال مستحقین تک پہنچے. تو اگر وہاں پر ان کے گھر ہو یا کچھ ہو، ایزمپشن از ناٹ ڈیسیشن، ایزمپشن کے اوپر ہو سکتا ہے کہہ کر آپ ان کو محروم بھی نہیں کر سکتے.
ایک حد تک آپ تحقیق کرنے کے بعد الحمدللہ آپ ان کو حوالے کر سکتے ہیں. اور جہاں تک تیسرا آپ نے جو بہت اہم سوال کیا ہے وہ ہے امن سے متعلق. قرآن مجید الحمدللہ یہ ایک واحد کتاب ہے. اگر آپ اس پر غور کریں گے, اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جہاد کا الجہاد کا کانسیپٹ دیا ہے, دراصل یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے ذریعے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور الجہاد کا صحیح معنی اور مفہوم اگر سمجھ جائے تو پوری دنیا والے اسی کو اپلائی کریں گے تاکہ دنیا میں امن آ جائے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ایک معصوم کی جان لے لینا, کوئی مارتا ہے تو پورے انسانیت کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. اگر ایک معصوم کو بچائے گا, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, اگر آپ بچائیں گے تو پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کے اندر کہا گیا کہ اگر جنگ چل رہی ہو اس وقت پر بھی اگر کوئی غیر مسلم تم سے پناہ مانگے, تم پر واجب ہے کہ تم اس کو پناہ دو. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7 اور 61 کے اندر کہا گیا کہ یہ مت ڈرو, ہو سکتا ہے کہ وہ اندر آ کر دھوکہ دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. جنگ کے دوران بھی جو تم سے لڑ رہا ہے اگر وہ امن مانگے, ایک مانگے یا پوری قوم مانگے, تب بھی تم کو امن دینا واجب ہے. ذرا اندازہ لگائیے کہ جنگ کی حالت میں امن دینے پر ابھارا جا رہا ہے. عام حالات میں اسلام یا قرآن مجید ایک معصوم کی جان لینے پر کیسے ابھار سکتا ہے؟ اگر الجہاد کا کانسیپٹ صحیح طور پر سمجھ جائے تو پورے غیر مسلم مسلمانوں سے لڑ جھگڑ کر اس کانسیپٹ کو لیں گے اور دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اور امن قائم تبھی ہوگا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک SMS لیتے ہیں. حق دلے جان آسام سے لکھتے ہیں, از دیر اینی پرٹیکولر ٹائم ویئر سجدہ تلاوت پروہیبیٹڈ؟ کیا سجدہ تلاوت کبھی روکا گیا ہے؟ اس سے کون سے اوقات میں, کون سے ممنوع اوقات میں سجدہ تلاوت روکا گیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اوقات بتایا کہ اس کے اندر حرام ہے کہ کوئی بھی آدمی سجدہ یا نفل نماز پڑھے. جیسے سورج طلوع ہوتے وقت اور سورج جب زوال کے قریب آ جائے, درمیانی آسمان پر آ جائے, اور اس وقت پر جبکہ درمیانی حالت پر آ جائے, یا اسی طریقے سے سورج جب غروب ہوتا ہو, ان اوقات میں. اور کہا کہ اور حدیث شریف کی روشنی میں مکروہ ہے 2 اوقات میں. تو بہرحال سجدے تلاوت کے لیے اتنے مسائل نہیں ہیں جو سببی ہوتے ہیں. مکروہ خاص طور سے مکروہ ٹائم میں جو سببی ہوتے ہیں, جیسے سببی نمازیں ہوتی ہے کہ اچانک نماز پڑھنا پڑا, نظر مانی تھی آپ نے اور اچانک وہ عصر کے بعد نظر پوری ہوئی, سببی نمازیں, یا اچانک کوئی جنازہ آ گیا آپ کو نماز پڑھنی پڑی. تو مکروہ اوقات میں جو سببی یا مجبوری والی نمازیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو 3 اوقات میں نے بتلائے وہ حرام ٹائم کے, یعنی ان ٹائم پر سجدہ کرنا اور اسی طرح نفل نماز پڑھنا حرام قرار دیا گیا. لہذا سجدہ تلاوت بھی آپ نہیں کر سکتے. سجدہ تلاوت کا انتظار کرنے کے بعد ایک آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں. سجدہ تلاوت کو ٹالا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. شکریہ مدنی صاحب. آئیے. ہلو جی. ہلو محمد. ہلو جی اب بتائیے, آ رہی ہے آپ کی آواز؟ ہاں سر, میں کلیان سے بول رہا ہوں, محمد عمران. کلیان سے محمد عمران صاحب, آپ نے اپنے ٹی وی کا آواز میوٹ کر دیا ہے؟ ہاں جی. جی اب بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا سوال ایسا ہے کہ ہمارے پاس میں ہم کو شادی اور بیوی سے 50,000 5 تولہ سونا ملا ہے. ہاں جی. اور اتنا ہی کم سے کم چاندی 5 تولہ ہے آس پاس. اچھا جی. اور کم سے کم 50,000 روپے رکھے ہیں. جی. تو اس پہ کتنا زکات ہم کو واجب ہوگا؟ اچھا. اور مطلب ہماری بیوی کا ہے وہ. جی. تو ہم کو اس پہ کتنا زکات واجب ہو سکتا ہے؟ اچھا جی. اس کا ذرا ڈکلیریشن دے دیجیے. شکریہ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ٹھیک ٹھیک. مدنی صاحب سوال آپ نے سنا اور کہہ رہے تھے کہ 5 تولے سونا ہے اور چاندی بھی قریب اتنا ہی ہے اور 50,000 روپے وغیرہ بھی ہیں. تو اس پر جو نصاب بنتا ہے زکات کا, جو عائد ہوتی ہے زکات, اس سے متعلق بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے ابھی یہ سوال کیا ہے کہ بیوی کے پاس 5 تولے سونا ہے, 5 تولہ چاندی بھی ہے اور 50,000 روپے بھی رکھے ہوئے ہیں. ایسے وقت پر زکات بیوی پر پڑے گی. شوہر اگر مدد کرنا چاہے, اپنے پیسوں میں دینا چاہے تو بیوی کے علم میں لانے کے بعد دے سکتا ہے, لیکن اصل جو زکات پڑتی ہے وہ بیوی پر, جو جس کا مالک ہوگا اسی پر زکات پڑے گی. اور جہاں تک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ سونے کو چاندی میں نہیں اور چاندی کو سونے میں نہیں ملایا سکتا. لہذا جہاں تک چاندی کا مسئلہ ہے,
اگر آپ پیسے کا خیال سونے سے کرتے ہیں تو یقیناً یہ تو واجب ہے ہی. اگر کوئی چاندی کا خیال کرتا ہے تب تو افضل ہے. اور چاندی کے لیے ضروری ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ سال گزرنا چاہیے. سال گزرنا چاہیے. تو سال گزرا یا نہیں گزرا چونکہ آپ نے نہیں بتلا، اگر سال گزر چکا ہو تو ایسے وقت پر سونے اور پیسے کی جو قیمت ہے دونوں کو آپ ملا سکتے ہیں. پیسہ اور سونا ایک ہی قبیل کے، پیسہ اور سونا ایک ہی قبیل کے، دونوں کو آپ ملا سکتے ہیں. دونوں کو ملانے کے بعد اگر 5 تولے سونا اور 50,000 روپے دونوں کو ملانے کے بعد 7.5 تولے سے اوپر اگر ہو رہا ہو تو یقیناً زکوٰۃ پڑ جاتی ہے آپ کو سونے اور پیسے پر، چاندی پر نہیں. اگر آپ چاندی سے نکالتے ہیں بہتر ہے آپ کے لیے صدقے کے طور پر. کتنا نکلتی ہے؟ 100 روپے پر 2.5 روپے، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے، 1,000 روپے پر 25 روپے، 10,000 روپے پر 250 روپے اور 1 لاکھ پر 2,500 روپے. اس لحاظ سے آپ نکالتے چلے جائیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ہیلو ہیلو ہلو جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں شاہین دمن سے سعودی عرب سے بول رہی ہوں. جی شاید کیا آپ کا جذبہ اللہ سلامت رکھے. آئیے جانتے ہیں اس بارے میں مدنی صاحب کیا کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیفہ عمر بن حزم کے حوالے کے مطابق عن عمر عن شعیب عن جدہ، یعنی اس روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کو طاہر چھوئے، اور طاہر کا مطلب ہوتا ہے مسلم ناپاک نہیں ہوتا. اور جو نجاست، مانوی نجاست کافر کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو یقیناً قرآن مجید کو جو عربک ٹیکسٹ میں ہے، معرہ جس کو آپ کہتے ہیں، عربک ٹیکسٹ والا قرآن مجید، یہ آپ کسی بھی نان مسلم کو نہیں دے سکتے. اگر دینا ہے تو ٹرانسلیشن والا، اطراف میں ٹرانسلیشن ہو یا تفسیر ہو، آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ ٹرانسلیشن ہوگا وہ القرآن میں نہیں رہے گا. القرآن کو آپ نہیں دے سکتے، ترجمت القرآن دے سکتے ہیں، ٹرانسلیشن آپ قرآن دے سکتے ہیں آپ. اب جو عرب کے جو نان مسلم ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ عربی پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر عربی میں ساتھ میں تفسیر بھی ہوتی ہے، عربی تفسیر بھی ہوتی ہے بازو میں، تو وہاں کے نان مسلم کو تفسیر آف قرآن دی جائے. ڈائریکٹ القرآن چاہے عرب کے ہو چاہے عجم کے ہو، ڈائریکٹ القرآن آپ اپنے سے نہ دیں. اگر وہ ہاتھ لگا لیتا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے. جہاں تک مسئلہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ پیش کیا آتا ہے وہ مکے کا ہے، مکے کے اندر وضو کے مسائل تھے ہی نہیں، اور وہ واقعہ خود صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، بلکہ بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو لہذا اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. ایک مسلمان الحمدللہ بغیر وضو کے چھو سکتا ہے، بہتر ہے کہ بغیر وضو کے نہ چھوئے، لیکن ایک غیر مسلم کے لیے آپ عربک ٹیسٹ والا، پیور عربک ٹیسٹ والا نہیں دے سکتے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ. ہیلو آئیے اور ایک کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو ہیلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کون بول رہی ہیں آپ؟ ہم مدھیہ پردیش سے سیونی سے بول رہے ہیں. جی روبی بیگم. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال ہے کہ ہم نے کپڑا خریدا ہوا ہے کوسی کا، جی ریشم ہے، تو وہ مردوں کو پہننا جائز ہے کہ ناجائز، اس سے پوچھنا تھا کہ اس کا ہم سلوا سکتے کہ نہیں. اچھا جی. کوسا ہے جو خریدے ہوئے ہیں وہ کوسا ہے. اچھا جی. اور دوسرا سوال کہ یہ جو نقلی زیور رہتے ہیں جو آج کل بازاروں میں ملتے ہیں، بینٹیکس وغیرہ جیولری جو ملتی ہے، تو اس کو عورتوں کو پہننا کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز؟ اچھا جی شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب جیسے ریشم سے متعلق بات ہے، ریشم کا کپڑا مرد حضرات کے لیے کہاں تک درست ہے پہننا، اور دوسری بات بہن کی یہ تھی آرٹیفیشل جیولری یا امیٹیشن جیولریز جو آئی ہیں آج کل مارکیٹ میں، یہ پہننا خواتین کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. البتہ اگر مجبوری میں، جیسا کہ ایک صحابی جب ان کو دیکھا گیا کہ وہ جوئیں زیادہ تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ریشم کا پہننے سے ان کو ذرا سا کھجلی ہونے کی وجہ، کھجلی جب ہوتی ہے تو ریشم کا پہننے سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو علاج کے طور پر پہنا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے 4 انگلیوں کے برابر میں اگر ریشم پھیلا ہوا ہو تو وہ بھی جائز ہے.
اس سے بڑھ کر ریشم جائز نہیں. تو لہذا مکمل کپڑا تو بنایا نہیں جا سکتا, ریشم کی ٹائی وغیرہ تو استعمال نہیں کیا سکتی. خواتین البتہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور جہاں تک مسئلہ آرٹیفیشل جیولریز کا, تو الحمدللہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ زینت ان کو اختیار کرنا جائز ہے. لہذا زینت کے طور پر وہ سارے, چاہے وہ حلقہ والے ہی کیوں نہ ہو, انگوٹھیاں, اسی طرح بینگلز, یہ سارے پہنے آ سکتے ہیں. البتہ بعض فتووں میں یہ ہے کہ جو بھی چیزیں جو گول ہوں وہ نہیں پہن سکتی. لیکن صحیح طور پر دیکھا جائے تو جو صحیح روایتیں ہیں اور بہت زیادہ پاورفل روایتیں ہیں, ان روایتوں کے مقابلے میں یقیناً عورت کے لیے جنرل سارے طرح کا زیب و زینت حلال ہے, بشرطے کہ اسراف نہ ہو. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ. آئیے بتائیے کون اور کہاں سے بول رہے ہیں, سوال کیا؟ جھارکھنڈ جمشید پور سے بول رہے ہیں, نام ہمارا منظر ہے. جی ہلو جی بتائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. عشاء نماز وتر واجب کے بعد اچھا یہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ وتر کے بعد تو نماز نفل ہوتا ہے یا نہیں, اس کا جواب دے دیں. اور ایک یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. آئیے مدنی صاحب سے. ایک سوال اور ہے. جی, اور کیا سوال ہے؟ کہ بچے جو بھی دھرم کے معصوم ہوتے ہیں, جی, اور کیا یہ کافر کے بچے کا یہ حساب و کتاب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انہوں نے کیا ہے, آئیے جانتے ہیں. بھائی نے پوچھا ہے, تو اس سے پہلے جو سوال تھا ان کا, اس سے متعلق آپ فرما دیں. عشاء کی نماز اور اس کے بعد وتر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز یا کوئی اور نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وتر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے حوالے کے مطابق, کتاب و قیام اللیل کے حوالے کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے. تو کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا, اور وہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. تو اگر کوئی سنت ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جان بوجھ کر وتر پڑھنے کے بعد پھر نفل کے ہاتھ ڈالنا صحیح نہیں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. اور اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا, دوسرا سوال ڈراپ ہو گیا ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے بات. آئیے کالر لائن پر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, ہاں میرا سوال لے لیں گے آپ؟ جی ہلو, جی فرمائیے گا. اس میں سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں جہاں تک ہمارا علم ہے, جی, طلاق کے بارے میں 3 طلاق بیک وقت دینے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے. قرآن شریف کی میں بات کر رہا ہوں. جی جی جی, اس کے بارے میں حدیثیں ضرور ہیں. جی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث ہے, دوسروں سے بھی کچھ روایتیں ہیں. جی, لیکن جب قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, جی, اور قرآن میں 3 طلاقوں کے طہر کا انتظام ہے, جی, تو 3 طلاق اسلام میں کیوں رائج رکھا جا رہا ہے؟ اچھا جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. یہ مدنی صاحب, طلاق سے متعلق ہے, یہ 3 طلاق کی جو روایت ہے, تو اس کو صحیح طور پر بتا دیں تاکہ رہنمائی ہو جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کر 233 تک وہی مسائل ہے پورے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ طلاق دو, لیکن عدت کے ساتھ. یہ طلاق والا جو ایک مار 2 ٹکڑے والا جو سسٹم ہے, اور اسی طریقے سے اس کو نافذ کرنے کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی. کسی بھی صحابی کی شریعت قیامت تک چلنے والی نہیں ہے, صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک چلے گی. البتہ جو بھی صحابہ کے فیصلے رہیں گے وہ وقتیہ طور پر حالات کے لیے ہو سکتا ہے فٹ آ جائے, لیکن قیامت تک کے لیے شریعت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. اگر آپ قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے تو الحمدللہ طلاق دینی ہے بڑے ہی ادب کے ساتھ. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی غصے میں ہوتا ہے, پھر بھی کہا طلاق, اس کے بعد 3 عدت گزرے, تب جا کر دونوں میں جدائی ہوتی ہے. تو اس کے ڈیٹیل مسائل ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے کبھی طلاق کا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا, اس کے لیے تفصیل طلب ہے. ناظرین,